مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً درود و سلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک رات سحری کا وقت تھا، آپ کپڑوں کو ٹانکے لگا رہی تھی تو سوئی گر گئی۔ آپ فرماتی ہیں میں چراغ سے ڈھونڈنے لگی نا تو چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، سوئی نہ ملی۔ اسی وقت امام الانبیاء تشریف لائے تو آپ کے چہرہ اقدس کی روشنی کی وجہ سے آپ فرماتی مجھے وہ سوئی مل گئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے کہ چہرے کی روشنی سے رات کو سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتی ہی رہوں۔ امام الانبیاء نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مجھے قیامت میں نہیں دیکھے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہے جو آپ کو قیامت میں بھی نہیں دیکھ پائے گا؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا البخیل، وہ بخیل ہوگا جو مجھے قیامت میں بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بخیل کون ہوتا ہے، بخیل کون ہے؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ جب مصطفیٰ کا ذکر آئے تو زبانیں درود و سلام سے معطر ہو جانی چاہیے، کیونکہ جو بندہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا قیامت میں مصطفیٰ کی شفاعت کا وہی حقدار ہوگا۔ احباب درود و سلام ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ امام الانبیاء راستے میں جا رہے تھے، جہاد پر جا رہے تھے، صحابہ کا قافلہ ساتھ تھا، تو راستے میں نا آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، کہیں بیٹھ گئے، صحابہ بھی راستے میں تھک گئے، تو جب بیٹھے نا تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھے ہو نا، اب ادھر ہی کھانا جو ہے نا وہ تناول فرما لو، کھانا کھا لو، پی لو جو کچھ کھانا پینا ہے، اس کے بعد پھر اگلا مقام ہوگا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس روٹیاں تو ہیں لیکن سالن نہیں ہے، روٹیاں ہیں لیکن سالن نہیں ہے۔ تو اسی اسنا میں نا فوراً ایک شہد کی مکھی بن بناتی ہوئی آئی اور مصطفیٰ کریم کے پاس آ کے نا زور زور سے شور کرنے لگی، مکھی بن بنانے لگی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ اب دیکھو نا صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تمہیں خبر نہ مجھے، بس ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تمہیں خبر نہ مجھے، بس خدا نے جتنا نوازا حضور جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو کتنا علم تھا یہ صحابہ جانتے تھے۔ آج تو لوگ اسی کشمکش میں پڑے رہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کو علم تھا نہیں تھا، پیچھے کی خبر تھی آگے کی خبر تھی۔ اللہ کے بندو ان چیزوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم شان مصطفیٰ پڑھو، شان مصطفیٰ بیان کرو۔ دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ جب امام الانبیاء نے خود فرما دیا علم یا لمنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر میری حقیقت تو اللہ کے بغیر کو جانتا ہی نہیں۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی آخرت خراب کریں، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائیں جی یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے۔ اب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جانتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں مکھی کہتی ہے کہ صحابہ کے پاس نا سالن نہیں ہے، اور مکھی کہتی ہے کہ ہم بے قرار ہیں، ساتھ ہی نا غار میں ہم نے چھتا لگایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ شہد تو موجود ہے لیکن ہم شہد لا نہیں سکتی، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ اپنے کسی غلام کو بھیجیں ہم شہد پیش کریں، آپ کے صحابہ کھانا تناول فرمائیں۔ تو امام الانبیاء نے حضرت علی سے کہا کہ علی اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد لے کے آؤ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مکھی کے ساتھ جاتے ہیں غار میں، جا کے نا روایت میں لکھا کہ چوبی پیالہ، ایک بڑا پیالہ ہوگا، چوبی پیالہ ساتھ لے کر گئے، مصفہ شہد نچوڑا لا کے صحابہ کو دیا، صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ جب صحابہ نے کھانا کھا لیا نا مکھی پھر آ کے بن بنانے لگ گئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو انہوں نے ہمیں شہد دے دیا، ہم نے کھانا بھی کھا لیا، تو اب مکھی کیوں بن بنا رہی ہے، اب پھر وہ یہی شور کر رہی ہے؟ تو امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میں نے مکھی سے ایک سوال کیا تھا، میں نے
مکھی سے سوال کیا تھا، مکھی اس کا جواب دے رہی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ میں نے مکھی سے پوچھا تھا تیری خوراک کیا ہے، تو کھاتی کیا ہے؟ تو مکھی نے کہا جو بیابان میں پھول ہے نا وہ ہماری خوراک ہے، پھولوں کا رس چوستے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھول پھیکے بھی ہوتے ہیں، پھول بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر پھولوں کا رس میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو فرمایا مکھی پتہ کیا جواب دے رہی ہے؟ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ ہم جنگلوں میں بیابانوں میں پھر کر پھولوں کا رس چوس کر لاتے ہیں، جب اس رس کو چھتے میں لے کے آتے ہیں تو ہمارا ایک امیر ہے، ہمارا ایک سردار ہے، وہ آپ پر درود و سلام پڑھنا شروع کرتا ہے۔ مکھی کہتی یا رسول اللہ پھر ہم بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں، اور آپ کے اوپر درود پڑھنے کی برکت سے جو کڑوا شہد، جو کڑوا رس ہے وہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو پھولوں کا پھیکا رس ہے، جو پھولوں کا کڑوا رس ہے، جو بد مزہ رس ہے، مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ اپنے منہ میں رس رکھ کر آپ پر درود پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر درود پڑھنے کی برکت سے وہ جو رس ہے اللہ اس میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ احباب وہ تو مکھی ہے، وہ مکھی ہے۔ احباب ہم تو مصطفیٰ کریم کے نوکر ہیں، ہم تو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، دن رات پیارے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھیں تو کیا ہمارے اندر کی کڑواہٹیں ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم مصطفیٰ پر درود پڑھیں تو ہمارے درمیان محبت پیدا نہیں ہو سکتی؟ اگر سارے ہی درود پڑھیں تو آج بھائی بھائی کا دشمن نہ ہو، اگر سارے ہی مل کے درود پڑھیں اندر مٹھاس آ جائے تو لوگوں میں محبت اور انس پیدا ہو جائے۔ احباب یہ وہ درود ہے جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نا، قیامت کا منظر ہوگا، یقیناً وہ بڑا ہی عجیب عالم ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں جو سارا دن اپنے بیٹے کی راہیں دیکھتی ہے نا، اپنا سارا سکھ اپنے بیٹے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، قیامت میں وہ ماں بھی بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ بڑا مشکل سا وہ منظر ہوگا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا اور اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، جب امام الانبیاء آ جائیں گے نا تو لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، آج وہ آ گئے ہیں جو ہماری شفاعت کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے غلام کا جب حساب ہو رہا ہوگا نا تو نیک عمل کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے میرے غلام کو دوزخ کو لے کے جا رہے ہوں گے۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے غلام کے پیچھے دوڑوں گا۔ ہے ایسا کوئی کریم آقا کہ آخرت میں فرشتے دوزخ کو لے کے جا رہے ہوں اور امام الانبیاء پیچھے دوڑ کے فرشتوں سے کہیں فرشتوں چھوڑ دو، یہ تو میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، یہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ امام الانبیاء فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں رکو، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے تو اعمال نیک اعمال بہت کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ دوزخ کا حقدار ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ میزان پہ لاؤ، میرے سامنے میرے غلام کا حساب کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جب دوبارہ میزان پہ رکھا جائے گا نا تو گناہ واقعی زیادہ ہوں گے، نیک عمل بہت کم ہوں گے۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے اعمال والے پلڑے میں رکھ دوں گا تو وہ اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں اب دیکھو، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اب تو اس کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اب تو یہ جنت کا حقدار ہے۔ آپ فرمائیں گے میرے غلام کو جنت میں لے جاؤ۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا آپ پلڑے میں رکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام نے جو مجھ پر ایک مرتبہ نا محبت سے درود پڑھا ہوگا وہ میں نے اس کی بخشش کے لیے سنبھال کے رکھا۔ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اپنی بخشش اور نجات کا سبب کیسے پیدا کرتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کریم پر دن رات درود و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ احباب زندگیاں ختم ہو جانی ہیں، یہ دنیا نہیں رہنی،
لیکن نیک اعمال بچیں گے، اور نیک اعمال میں وظیفہ جو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے آخری جو وصیت کی تھی نا، وہ یہ تھی، کہنے لگے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے آخری نبی پر درود پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ تو آج اگر ہم اپنے باپ کی نصیحت کو ہی بھول جائیں، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تو ہم بھی تو آدم کے بیٹے ہیں نا، تو وہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی حضور ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔